سورۃ القصص مکی سورہ ہے، 88 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ سورہ قصص کا بنیادی موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت پر کفار کی طرف سے اٹھنے والے سوالات اور اعتراضات کا جواب دینا ہے، اور اس کے لیے انبیاء کرام کے قصوں کو، ان کے واقعات کو بطور مثال کے ذکر کیا۔ سب سے پہلا جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کو بیان کیا گیا، بچپنے کو، اور اس کے بعد نبوت ملنے سے پہلے کی جو واقعات ہیں ان کو بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو والدہ نے ان کو فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے ایک صندوق میں بند کر کے بہا دیا، اور پھر وہ فرعون کے ہی گھر جا پہنچا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے دودھ پلانے کا ان کی والدہ کے ذریعے ہی انتظام کروا دیا، اور یوں یہ قبطیوں کے ہاں، فرعونیوں کے ہاں، فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی اور جوان ہوئے۔ جوانی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی انتہائی اہمیت اور ان کے لیے انتہائی حیرانگی کا باعث تھا۔ وہ یہ تھا کہ آپ ایک دن کے وقت نکلے تو دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، اور بنی اسرائیلی جو ان کے اپنے قبیلے کا تھا وہ آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، تو آپ نے اس کی مدد کی اور چھڑانا چاہا۔ تو نبوت کا جو قوت ہوتی ہے وہ ایک نبی کی قوت 40 جوان مردوں کے برابر ہوتی ہے، تو آپ نے جو ہی اس کو ایک مکہ مارا کہ پیچھے ہٹے تو وہ شخص وہیں پہ مر گیا، اس کی روح قبض ہو گئی، اور آپ اس بات پہ بڑے پریشان ہوئے اور اس کی نسبت شیطان کی طرف کی، چونکہ آپ تو اس حوالے سے بے گناہ تھے، آپ کو مارنا نہیں چاہتے تھے۔ دوسرے دن پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ یہی بنی اسرائیلی ایک اور شخص سے لڑائی کر رہا ہے اور پھر آپ کو مدد کے لیے طلب کر رہا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو مجھے شیطان لگتا ہے اور شر پھیلانے والا لگتا ہے۔ یہ جو بنی اسرائیلی تھا یہی شور مچانا شروع کر دیا کہ موسیٰ جس طرح کل تو نے قبطی کو مارا تھا، آج مجھے مارنے کے در پہ ہو گیا، اور یوں آپ کا یہ جو راز تھا یہ اشکارا ہو گیا، پتہ چل گیا۔ فرعون نے اپنے دربار میں یہ فیصلہ کر لیا کہ موسیٰ کو پکڑا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو آپ کو ایک شخص نے آ کے بتا دیا، آپ مدین تشریف لے۔ مدین فرعون کی سلطنت میں نہیں آتا تھا، اور وہاں پہ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام اصلاح کے لیے اللہ کی طرف سے مبعوث تھے۔ آپ مدین پہنچے، دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں کنویں پر، تو 2 بچیاں، 2 عورتیں وہ سائڈ پہ کھڑی ہیں، ان کے پاس بکریاں ہیں۔ تو آپ نے ان سے جا کے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا والد بوڑھا ہے، وہ نہیں آ سکتا بکریوں کے ساتھ، تو ہم لے کر آئی ہیں، لیکن مرد وہاں پہ ہیں، رش ہے، اس لیے ہم ایک طرف کھڑی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کوئی اور کنواں بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ کنواں ہے لیکن بند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کنویں پر گئے اور پتھر کو ہٹایا، بکریوں کو پانی پلایا۔ تو جب یہ دونوں بہنیں اپنے والد کے پاس جلدی پہنچ گئیں تو والد نے پوچھا کہ آج تم جلدی آ گئی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ایک شریف اور ایماندار اور قوی شخص ہمیں ملا تھا، اس نے یہ واقعہ سارا بتا دیا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہلا بھیجا، اور جس بچی کے ذریعے کہلا بھیجا اس کا نام صفورہ تھا، اور یہی پھر موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بھی ہوئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر گئے، شعیب علیہ السلام سے گفتگو ہوئی، تو آگے بات جب چلی موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیشکش ہوئی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، اور مہر کے اندر 8 سال تک آپ کو خدمت کرنی پڑے گی، اور اگر 10 سال پورے کر دیں تو یہ بہتر ہے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ شعیب علیہ السلام کو وہ بوڑھے تھے اور ایک مددگار کی ضرورت تھی گھر کے امور کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام تکوینی طور پر یہ سارے معاملات میں تھی، یہ بھی وہاں سے مصر سے آئے ہوئے تھے۔ یوں 10 سال ان کے گزرے، اور پھر اس کے بعد ان کو نبوت ملی۔ وہ قصہ بھی یہاں پہ قرآن پاک میں اور سورہ قصص میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک اور قصہ کہ جو قارون سے متعلق ہے۔ قارون آپ کا چچا زاد بھائی تھا،
اور یہ وہی شخص ہے جس کو فرعون نے بنی اسرائیلیوں پر نگران بنایا ہوا تھا، اور یہ بنی اسرائیلیوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ جب بنی اسرائیل کو نجات ملی فرعون سے، تو یہ اس بات کی طمع رکھتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا نائب مجھے بنائیں، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب بنایا گیا۔ اس بغض میں آ کر اس نے پھر مختلف طرح کی شرارتیں شروع کی، جس میں مال و دولت تو اس کے پاس پہلے سے تھا اور تکبر بھی تھا۔ جب اسے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں مال نکالو، تو یہ کہنے لگا کہ میں تو اپنی صلاحیتوں سے میں نے یہ مال جمع کیا، اور مال کی کیفیت یہ تھی کہ اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں، جو تالوں کی چابیاں تھیں، وہ لا دی جاتی۔ اور جو دنیا کی طمع رکھنے والے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی اس قارون جیسا خزانہ ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مال اور دولت میں کامیابی نہیں ہے۔ اس کے قصے کو بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ مال و دولت میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے۔ اگر اس حیثیت میں بھی اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، یا اس حیثیت سے خالی ہو کر غربت کی حالت میں اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، ہر دو صورت کے اندر انسان کامیاب ہے۔ اگر غریب بھی ہے، اللہ کے حکم کو نہیں پورا کرتا، امیر ہے تب بھی اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتا، تو یہ ناکام ہے۔ اس بات کو یہاں پہ ارشاد فرمایا۔ اور قارون کا انجام یہ ہوا کہ جب اس نے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تو پھر یہ زمین کے اندر دھسا، اور پھر اس کا جو خزانہ ہے اس کے سر کے اوپر ڈال دیا گیا، اور آج تک یہ زمین کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے سزا کے طور پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے لگے، تو آپ اس چوک پر، اس سنگم پر پہنچے جہاں سے مکہ کے لیے راستہ نکلتا تھا، تو وہاں کھڑے ہو کے اپنی بڑی آرزو کی اور مکہ کی طرف بڑی آرزومندانہ نگاہ سے دیکھا، تو وہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس نے آپ کے اوپر یہ قرآن پاک کی ذمہ داری ڈالی ہے، وہ آپ کو ضرور اپنی اس شہر کی طرف، جس کی طرف آپ کا دل کھینچا آ رہا ہے، اس کی طرف آپ کو ضرور لوٹائے گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ 8 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی صورت میں ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور یوں یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ سورۃ العنکبوت، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ مشرک ہیں اور ان کا شرک، یہ کافر اور ان کے بت، یہ ایسے ہی ہیں جیسے مکڑی اور اس کا جالا، کہ مکڑی کا جالا یہ ایسا گھر ہے کہ دنیا میں جتنے گھر بنائے جاتے ہیں ان میں نازک ترین گھر ہے، کہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، کسی تنکا کے لگنے کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور شرک کی مثال بھی ایسی ہی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آتا ہے تو پھر یہ ختم ہو جاتا ہے، شرک کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ سورۃ العنکبوت کے اندر اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ جب آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر آپ کو آزمایا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ایمان کا دعویٰ کرے اور اس کو آزمایا نہ جائے، اس کے ایمان کو پرکھا نہ جائے۔ اور یہ اللہ کی سنت پہلے لوگوں کے لیے بھی رہی ہے اور اسلام والوں کے لیے بھی ہے، کہ جب ہم ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان پر ہیں، اسلام پر ہیں، تو پھر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی صورت میں ہمارے جذبات کے ساتھ تقابل ہوگا، اور حق بات کہنے میں ہمارے سماج کے ساتھ تقابل ہوگا، اور ضرور آزمایا جائے گا۔ اور کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت دی تو پھر ایسے کئی واقعات پیش آئے کہ بیٹا ایماندار تھا، ایمان لے آیا، والد ابھی مشرک ہے، تو ایسی کئی مثالیں سامنے آئیں۔ اور پھر یہ واقعہ بھی سامنے آیا کہ والدین اپنے بچوں کو مجبور کر رہے تھے کہ تم اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف آؤ۔ اسلام نے ایک واضح حکم ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کا معاملہ کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، لیکن جب یہ تمہیں شرک کا حکم دیں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ ان کا ادب و احترام، ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر ہے،
لیکن جب ایمان کی بات آئے گی، اسلام کی بات آئے گی، تو پھر آپ کی حکم عدولی ان کی کرنا یہ نافرمانی میں نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ تم ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف آ جاؤ، قیامت میں ہم تمہارے ذمہ دار ہیں۔ تو شاہ فرمایا کہ یہ کس طرح، یہ تو اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، اور یہ جو کہتے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ تو اپنا بوجھ بھی اٹھائے ہوں گے، اور جن کو یہ کفر پر لا رہے ہیں وہ لوگ تو اپنا بوجھ اٹھائے ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن کفر کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے یہ ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ گویا کہ یہ خود بھی ناکام ہے، اور جو لوگ ان کی طرف آئیں گے وہ بھی ناکام ہوں گے۔ سورۃ الروم یہ ایک قرآن پاک کے معجزوں میں سے ایک بڑے معجزے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور اس کو بیان کرتی ہے۔ وہ معجزہ یہ ہے کہ سورہ روم کے اندر ایک دعویٰ کیا گیا کہ چند سالوں کے اندر رومی ایرانیوں پر فاتح ہو جائیں گے، اور یہ دعویٰ اس وقت ہو رہا تھا کہ جب روم مٹ رہا تھا اور ایران والے، فارس والے پوری دنیا پر قابض ہو رہے تھے، اور یہاں تک نوبت آ چکی تھی کہ ہرقل کے قتل کے حوالے سے کیسے روم نے احکامات جاری کر دیے تھے کہ رومی سلطنت بالکل مٹ رہی تھی اور فلسطین تک، بیت المقدس تک پہنچ چکی تھی بس دنیا، اور باقی جو معاملات تھے وہ یہ تھے کہ فارس کے لوگ وہ تمام کی تمام سلطنت پر انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ ایسے میں قرآن پاک کی یہ آیت غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، کہ ان قریب یہ غالب ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رومی ان قریب غالب آئیں گے، اور اگر یہ غالب آئے تو ان کی جو عتبہ کے ساتھ شرط تھی کہ تجھے 10 اونٹ دینے پڑیں گے، اگر ایرانی غالب آ گئے تو میں تجھے 10 اونٹ دوں گا۔ یہاں پہ ایک وضاحت بھی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب شرط حرام نہیں تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا کہ میں نے یہ شرط لگا لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بضعہ کا لفظ آتا ہے یہ 3 سال سے لے کر 9 سال تک آتا ہے، آپ اپنی شرط کو بڑھا لیجئے، 9 سال تک کر لیجئے، اور 10 اونٹوں سے 100 اونٹوں تک بات لے جائیں، اور یہ باتیں ہوگی۔ اور آخری 9 سال میں یہ کیفیت ہوئی کہ رومی پھر غالب آنا شروع ہوا، اور رومی سلطنت جو تھی وہ ایرانیوں کو شکست دینے میں انہوں نے شروع کی، اور یہاں تک کہ مکمل طور پر شکست دے دی۔ تو یہاں پہ قرآن پاک کا جو ایک معجزہ ہے، قرآن پاک نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ 100% مکمل ہوئی، اور یہاں عتبہ کا جو خود تو قتل ہو چکا تھا، اس کے پھر بیٹوں نے وہ پوری کی اور 100 اونٹ ادا کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس شرط کی ممانعت کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا یہ 100 اونٹ صدقہ کر دیے جائیں، کیونکہ یہ شرط اب جائز نہیں ہے، اور اس طرح کی شرط لگانا اب بھی جائز نہیں ہے، اور اس کے مطابق بہت سارے جو معاملات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں اس کی فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں بیان فرمائیں جو تکوینی دلائل ہیں اور آفاقی دلائل ہیں، جس میں دن اور رات کا آنا ہے، جس میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور پھر تمہاری جو زوجہ ہے، بیویاں ہیں، ان میں اور تمہارے درمیان محبت کو پیدا کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ نکاح سے پہلے تم دونوں کو جانتے بھی نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے اسلام کی اس حکم کی برکت سے تمہارے درمیان مودت کو اور رحمت کو پیدا کر دیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور پھر تمہاری زبانوں کو مختلف بنا دیا، تمہارے رنگوں کو مختلف بنا دیا، ہر خطے کا انسان دوسرے خطے کے انسان سے مختلف ہے، اور رات کو آرام کی چیز بنایا، دن میں روزگار تلاش کرنے کا ایک ذریعہ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بادل آتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، تو خوف کی کیفیت بھی ہوتی ہے اور امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اب بارش برسے گی، ہریالی ہو جائے گی، ہر طرف فصلیں لہلہائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین اور آسمان کا قائم رہنا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد انسان کو اس بات کی طرف دعوت دی ہے
کہ یہ ساری کائنات، اس کو چلانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور اگر تم کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے مکڑی کا جالا، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی جو قیامت ہے اس میں ہر چیز واضح ہو جائے گی اور ہر ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رحمن الرحیم یا رحمن الرحیم یا رحمن الرحیم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم ذا الجلال والإكرام. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما بعده ونعوذ بك من شر